اور کوشش کی جائے کہ نیکی کا حکم دیا جائے، گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ آج کے اس دور میں اس چیز کی بہت اہم ضرورت ہے۔ گناہ کے اسباب بھی زیادہ، گناہ کرنا بھی آسان، اس میں کوئی شرم یا عار والی بات بھی نہیں ہے۔ نیکی کرنا ہمارے لیے مشکل بھی ہو چکا، شرم بھی آتی ہے ہمیں نیکی کرتے ہوئے، نیکی کا حکم دیتے ہوئے۔ اور اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اسے منع کریں، اور اگر کوئی نیا نیکی کے راستے پر آ گیا ہے تو اسے عار دلانے والے بہت ہیں۔ جبکہ قرآن کریم میں ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا کہ نیکی پر تم تعاون کرو، لوگوں کو متقی بنانے کی کوشش کرو، تقوی کی طرف انہیں لاؤ، گناہ سے انہیں بچانے کی کوشش کرو، سرکشی سے جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنا اور حد سے گزر جانا، اس سے لوگوں کو منع کیا جائے۔ اگر ہم اپنے اسلاف میں دیکھیں تو ہمارے اسلاف نے بادشاہوں تک کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دیا، آخرت کی طرف متوجہ کیا، اور کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم جو ہے وہ آڑے نہیں آ رہی۔ عبد الملک بن مروان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اس کا لشکر بھی ساتھ ہے۔ ایک مسکین روشن چہرے والے نوجوان پر نظر پڑتی ہے، حالت مسکینوں والی ہے لیکن چہرہ روشن ہے۔ پتہ کروایا گیا کہ یہ خوش نصیب بندہ کون ہے جو نوجوانی کے عالم میں اتنا جو ہے وہ چہرہ پر نور ہے اور روشن ہے، یہ بندہ کون ہے؟ پتہ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا نام حضرت سالم ہے، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو خلیفے نے کہا کہ انہیں جو ہے وہ میرے پاس بلائیں۔ حضرت سالم کو جب بلایا گیا وہ خلیفے کے پاس پہنچے تو خلیفے نے کہا کہ میں آپ کے دادا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مداح ہوں، بڑا اچھا جو ہے ان کے ساتھ میرا عزت کا ایک تعلق ہے، تو آپ کی یہ مسکینوں والی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آپ مہربانی فرمائیں مجھے جو ہے وہ اپنی ضروریات بتائیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ اور میں اگر ہم دیکھیں کہ بادشاہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ پیشکش کرے، اشارہ کرے، ہماری تو ضروریات کے دفتر کھل جاتے ہیں، لیکن حضرت سالم کا جواب سنیں، فرمایا کہ خلیفہ تو ٹھیک ہے بادشاہ ہے، لیکن میں اس وقت بادشاہوں کے بادشاہ کے حرم میں کھڑا ہوں، میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں اور بادشاہوں کے بادشاہ کے حرم میں ہوں، اور اس کے حرم میں ہوتے ہوئے تجھ سے مانگنے سے مجھے آر آتی ہے کہ میں اپنی ضروریات کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے بجائے میں اپنی ضروریات کو تیرے سامنے رکھوں۔ خلیفے کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ بڑی بات ہے جی، اتنی بڑی پیشکش کے جواب یہ اس طرح کا ملنا، لیکن غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ جیسے ہی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ حرم سے باہر نکلیں تو میرے پاس لے آئیے گا۔ حضرت سالم طواف سے فارغ ہوئے، جیسے ہی باہر نکلے غلام نے عرض کی کہ خلیفہ جو ہے وہ آپ کو یاد کر رہا ہے کہ جیسے ہی حضرت باہر آئیں تو میرے پاس لائیے گا، آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت سالم عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچے تو خلیفے نے کہا کہ
اے نوجوان، اس وقت آپ حرم سے باہر ہیں، اب تو آپ کو کسی قسم کی کوئی آر نہیں آنی چاہیے، آپ اپنی ضروریات پیش کریں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی مدد کرنے کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ نیک لوگوں کی میں مدد کروں، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ تو حضرت سالم نے کہا کہ بتائیں آپ میری کس طرح کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، دنیا کی ضروریات کو یا آخرت کی ضروریات کو؟ یہ بھی بڑا عجیب جواب تھا۔ تو خلیفے نے کہا کہ میں تو صرف دنیا کے مال و متاع کے ساتھ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہوں، باقی آخرت کے متعلق تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت سالم نے مزید بہترین جواب دیا، فرمایا کہ عبد الملک، تم دنیا کی بات کرتے ہو، دنیا تو ہم نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی، دنیا کو ہم نے کبھی اللہ سے بھی طلب نہیں کیا، اور باقی جو آخرت کی ہماری ضروریات ہیں، اگر اس کے متعلق تم کچھ کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ خلیفہ بڑا حیران ہوا اور اجازت دی، حضرت سالم نے اجازت چاہی اور چلے گئے۔ یعنی بادشاہ کو بھی دنیا کے بجائے آخرت کی طرف اپنے عمل کے ساتھ متوجہ کرنا، ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ نیکی کی طرف راغب کرنا اور دنیاوی فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔